تو مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ، چاہے قیامت کے دن سب مر کر جب دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہ دن ہو تو اس کا بھی وہی مالک ہے، اور اس دنیا میں جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس بات کا بدلہ دینا چاہے اس وقت بھی وہی مالک ہے۔ روز جزا، ہر دن بھی روز جزا ہے، اور بڑا روز جزا وہ ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اب تک جو بات چل رہی تھی وہ گویا غائبانہ ایک آدمی بول رہا تھا، اب بندہ یہاں تک کی بات کہنے کے بعد گویا اب مخاطب ہوا ہے پروردگار سے، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سے مراد اب سے پہلے بھی یہ بات گفتگو میں آ چکی ہے کہ عبادت کا مطلب صرف پوجا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ پوجا جو ہے خاص عمل کا نام ہے، عبادت و بندگی جو ہے وہ اصل میں تابع داری کا نام ہے۔ ہم ہر معاملے میں اس کے تابع دار ہیں۔ پروردگار جو کچھ ہمیں کہے گا ہم وہ کریں گے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مالیات میں، غصے کے وقت، خوشحالی کے وقت۔ وہ ظفر نے کہا ہے نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش ہو، تیش ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، کتنا ہی غصہ آ رہا ہو، لیکن جو اللہ کا حکم ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بالکل نوجوان تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کے لوگوں نے کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ہنسی دل لگی کا ماحول ہوتا ہے، کوئی بات لکھنے کی ہوتی ہوگی کوئی نہیں ہوتی ہے، تم سب لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات حضور سے ہی پوچھ لوں گا کہ ایسا کرنا میرا مناسب ہے یا نہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ غصہ ہو یا ہنسی تفریح کا ماحول ہو یا کوئی بھی حال ہو، اس زبان سے کبھی سوائے حق و صداقت کی کوئی بات ادا نہیں ہوتی ہے۔ کسی حال میں بھی یہ زبان حق سے باہر نہیں جائے گی، ایک حد بنی ہوئی ہے، ایک دائرہ کھنچا ہوا ہے، اس دائرے کے اندر ہی رہے گی۔ فرق کیا ہوا پھر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام انسان میں؟ وہی نمونہ ہمارے لیے ہے۔ ہم بھی اے پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی تابع داری کرتے ہیں، جو بھی حال ہوگا، جس موقع بھی ہم ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، ہم تیری ہی تابع داری کریں گے، تیرے فرما بردار رہیں گے، تو جو کہے گا وہ کریں گے، اور تو جس سے روک دے گا اس سے ہم رک جائیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، قبول کر لو، اور جس بات سے روک دیں رک جاؤ۔ جہاں حد لگا دی کہ اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا کیا ہے؟ ہر معاملے میں، اچھا ہو، برا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر چیز میں اے پروردگار ہم تیرے محتاج ہیں۔ ایک سوئی سے لے کر تخت سلیمانی تک، تخت طاؤس تک، سب کچھ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آل پن کی اگر ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے دنیا کے کوئی انسان کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ جو پروردگار نے تمہارے منہ میں پہنچنا لکھ دیا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس لقمے کو تمہارے منہ میں پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور پروردگار نے جس لقمے کے پہنچنے پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ تمہیں نہیں ملے گا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس لقمے کو تمہارے منہ تک نہیں لا سکتی۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہر معاملہ کتنا ہی آسان نظر آ رہا ہو، ہم تجھ سے مدد مانگے، تو چاہے گا تو وہ ہمیں کامیابی ہوگی، اور تو نہیں چاہے گا تو اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی، تو ہماری مدد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ ایک پوری زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی قدم اٹھاتے ہیں، صرف مذہبی معاملات نہیں، کوئی بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کون سا کاروبار کریں، مکان خریدنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس اللہ کے کرم سے گنجائش بھی ہے، لیکن کون سا مکان لیں، نہ لیں، یہاں لیں، یا ہمیں آئندہ جو ہے دلی میں رہنا ہوگا یا بمبئی منتقل ہو جائیں گے، وہاں لینے کی کوشش کریں، کیا کریں؟ یہ معاملہ سوچنا دین کی کوئی بات بظاہر نہیں ہے یہ، لیکن اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگیں گے کہ پروردگار ہمیں صحیح راہ سجا دے۔ بچے کی شادی کرنی ہے، کہاں کریں؟ کئی رشتے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم،
کون آدمی کل ہمارے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں مفید ثابت ہوگا، ہمارے خاندان کے لیے عزت کا ذریعہ بنے گا یا پریشانی جگ ہنسائی کا ذریعہ بن جائے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہر معاملے میں تو ہماری مدد فرما، ہم تیری تابعداری کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم اس کے تابعدار ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا مددگار ہوگا۔ ہم اپنا تو کام سیدھا کراتے رہیں اس سے، اور اب اپنی بات، اس کی بات نہ مانیں، یہ یک طرفہ نہیں چلتا، ون وے نہیں چلے گا۔ ہم اس کی تابعداری بھی کریں، فرما برداری کریں، اس کے حکم مانیں، اور اس سے مدد مانگیں تو ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں سجھا۔ جب اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ سجھانا نہ چاہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ان اللہ تعالیٰ اذا اراد قضاء امر سلب عن کل ذی لب لبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو ہر عقل مند آدمی کی عقل کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی گناہ، ہماری کسی غلطی، ہمارے کسی بڑے بول، کسی ہماری خامی و کوتاہی کی وجہ سے یہ طے کر لیا ہے کہ اس آدمی کو اب ذلیل کرنا ہے۔ ہم مروڑ میں آ کے، ہمارے پاس پیسہ ہے، 10 لاکھ کا مکان ہے، ہماری جیب میں 50 لاکھ ہیں، 10 لاکھ کیا چیز ہے، ہم نے خرید لیا۔ وہ خریدا مکان ہم نے، وہ ایک ایسے آدمی اس کے بیچ کے اندر کھڑا ہو گیا کہ اب ہم 50 لاکھ بھی لگا دیں گے تو اس مکان کو نہ لے سکتے ہیں نہ اس سے پیچھے چھڑا سکتے ہیں۔ مقدمہ بازی، لڑائی جھگڑے، بدماشوں کے معاملے، پولیس کے معاملے اس کے پیچھے لگ گئے، اور اب وہ سارا غرور اور تکبر جو ہے سارا خاک میں مل گیا۔ اور اب ہم سوچ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس فیصلے کو پورا کر دیتا ہے تو اس کی عقل واپس لوٹا دیتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اوفو، یہ تو میں نے اپنے پیروں میں خود ہی کلاڑی مار لی، مجھے لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بات تو بالکل سامنے کی بات تھی کہ اس مکان میں فلاں صاحب جو ہیں دخل انداز ہیں، مجھے پہلے سے یہ معلوم بھی تھا، لیکن اس وقت میرے دماغ سے نکل گیا، پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ تو واقعی آفت کی چیز ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر معاملے کا سیدھا راستہ بھی ہم ہی تمہیں بتائیں گے، ہم سے مانگو، ہم تمہیں صحیح راستہ بتائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے پروردگار جن پہ تیرے انعام ہوا ہے، تیری مہربانیاں ہوئی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غیظ و غضب ہوا، جو بھٹک گئے راستے سے، وہ کوئی بھی ہوں، کبھی بھی ہوں، تاریخ کے کسی دور میں بھی ہوئے ہوں، جو پروردگار کے راستے سے بھٹک گئے، جن پہ خدا پاک کا غصہ ہوا، طیش آیا، دولت آئی۔ قارون کو کیا ملا اس سے؟ فرعون کو حکومت ملی، کیا حاصل ہوا؟ ذلیل و خوار ہوا۔ ہمیشہ دنیا میں تاریخ میں جب بھی یاد کیا جائے گا، مال کے لحاظ سے اس کے دولت کو یاد کیا جائے گا لیکن تباہ شدہ دولت، حکومت کے لحاظ سے اسے یاد کیا جائے گا لیکن برباد شدہ حکومت، ذلیل و خوار حکومت۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں سب نعمتیں عطا فرما، لیکن ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جو تیرے پسندیدہ راستے ہیں، غضبناک لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر اخیر میں ہم کہتے ہیں آمین اے پروردگار ایسا ہی ہو۔ جو سنتے ہیں وہ بھی اور جو پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے آمین اے پروردگار ایسا ہی ہو۔